اور میں تو سمجھتا تھا کہ ہماری میوات میں باوڑے لوگ رہتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ یمنا نگر کے لوگ بھی باوڑے ہیں۔ دیکھو باوڑوں کی طرح کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں ادھر ادھر۔ سب سے بھی گزارش ہے وہ پنڈال میں آ کے جگہ لے لیں، حضرت صدر محترم تشریف لانے والے ہیں، مل کر کے بیٹھے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی یہاں آواز بہت صاف آ رہی ہے۔ مقصد جو ہے وہ آواز سننا نہیں ہوتا، بلکہ مجمع کے انوار و برکات وہی ہوتے ہیں۔ تو آپ مجمع میں آ کر کے بیٹھیں۔ میری بہت مرتبہ گزارش ہے تمام مہمانان سے جو اجلاس میں تشریف لائے اور یہاں آ کر کے بیٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، صدق الله العظيم۔ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر علماء کرام، ائمہ مساجد اور چاروں صوبوں سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین، میں سب سے پہلے مبارکبادی پیش کرتا ہوں جمعیت علماء ضلع یمنا نگر کے ان خدام کو، ان ساتھیوں کو، ان احباب کو کہ جنہوں نے آج یہ عظیم الشان پروگرام منعقد کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ تمام سامعین کو جو اپنی بہت ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر علماء کرام کے بیانات اور خاص طور سے قائد ملت جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ صدر جمعیت علماء ہند کے مخصوص مواعظ حسنہ سے مستفید ہونے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کی تشریف آوری کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، جمعیت علماء کی تاریخ، پس منظر، اس کا قیام، موجودہ حالات اور جمعیت علماء کی خدمات، اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں اور آئیں گی۔ بات صرف جمعیت علماء کے خدمات کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جمعیت علماء کے بہت سارے مقاصد ہیں، اہم مقاصد ہیں۔ ان اہم مقاصد میں ایک مقصد اصلاح معاشرہ بھی ہے۔ بہت سارے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ اصلاح معاشرہ کا بھی ہے، جس کے ناظم حضرت مولانا سید اظہر مدنی صاحب ہیں، جو حضرت جانشین شیخ الاسلام کے صاحبزادے ہیں۔ آج امت کے اندر بہت ساری بگاڑ کی شکلیں ہیں، معاشرے میں، سماج میں وہ برائیاں در آئی ہیں جن کا کبھی زمانہ ماضی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج ایسی بہت ساری برائیاں ہمارے سماج اور معاشرے میں داخل ہو گئی ہیں۔ اگر ان کو وقت رہتے ہوئے ان کی اصلاحات نہیں کی گئی، قدر نہیں لگائی گئی، تو وہ دن دور نہیں کہ ہماری نوجوان نسل ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور کبھی افسوس مرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے جمعیت علماء متحدہ پنجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم ضلع یمنا نگر کے اس تیور گاؤں میں، اس عظیم الشان میدان میں اصلاح معاشرے کے نام سے کیوں نہ کوئی کانفرنس منعقد کی جائے، جس کے ذریعے سے ہم اصلاح معاشرے کے پیغام کو اور جمعیت علماء ہند کے اس اہم مقصد کو قوم کے ایک ایک جوان تک، ایک ایک بوڑھے تک، ایک ایک گھر تک کیوں نہ پہنچا دیں۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے جمعیت علماء متحدہ پنجاب کی جانب سے آج کے عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔
مجھے امید ہے آپ تمام حضرات سے اور خاص طور سے نوجوانوں سے کہ یہاں سے جو پیغام آپ کو ملے گا اس کو پلہ گرہ لگائیں گے اور انشاءاللہ مرتے دم تک ان پر عمل پیرا رہیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے۔ بہت ساری باتیں آئی نوجوانوں کے تعلق سے کہ آج نوجوانوں کے اندر شراب ہے، جوا ہے، سٹا ہے، اسمیک ہے، نہ جانے کیسی کیسی خرافات ہیں۔ دوستو، قرآن اور احادیث شریفہ ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ مسئلہ صرف ان جوانوں کا نہیں ہے۔ یہ جوان اس بگاڑ میں کیوں مبتلا ہوئے، یہاں تک حالات کیوں خراب ہوئے؟ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ آج جو قرآن کریم کا اصلاح کا ذریعہ ہے اور طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن حکیم ہماری مسلمانوں کی سب سے بڑی دھارمک اور مذہبی کتاب ہے۔ قرآن کریم کے اندر مسائل نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر گول مول ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، فجر پڑھو، اتنی رکعت پڑھو، کیسے پڑھو، کب سے کب تک پڑھو، یہ تفصیل قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، یہ احادیث شریفہ میں ہے۔ قرآن کریم میں مسائل نہیں ہے، صرف ایک مسئلہ ہے قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل سے، اور وہ وراثت کا مسئلہ ہے، جس میں ایک ایک حصہ باقاعدہ قرآن کریم کے ذریعے طے کیا گیا ہے۔ شوہر مر جائے بیوی کو کیا ملے گا، بیوی مر جائے شوہر کو کیا ملے گا، بیوی شوہر ماں باپ دونوں مر جائیں لڑکے کو کیا ملے گا، لڑکی کو کتنا ملے گا، ان کے ماں باپ کو کتنا ملے گا۔ صرف تفصیل سے قرآن کریم کے اندر ایک مسئلہ موجود ہے، باقی قرآن کریم مسائل کی مسئلوں کی کتاب نہیں ہے، پھر کس کی کتاب ہے؟ مثالوں کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کے اندر مثالیں ہیں، قصے ہیں، حکایات ہیں، واقعات ہیں، پرانی قوموں کے، پرانے لوگوں کے واقعات ہیں۔ قرآن کریم میں فرعون کا ذکر، قارون کا ذکر، ایسے بہت سارے لوگوں کا ذکر اور اللہ کے کچھ خاص مخصوص بندوں کا بھی ذکر ہے قرآن کریم کے اندر۔ مجھے بہت تھوڑے سے وقت میں ایک مخصوص خاندان اور ایک مخصوص گھرانے کے بارے میں بات چیت کرنی ہے۔ ایک مخصوص خاندان اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ اس خاندان کے بوڑھے اللہ کو پسند، سبحان اللہ۔ اس خاندان کی عورتیں پسند، سبحان اللہ کہتے جاؤ۔ اس خاندان کی بچیاں پسند، سبحان اللہ۔ کیسا خاندان ہوگا جس خاندان کے بوڑھے پسند، عورتیں پسند، بچیاں پسند۔ اس خاندان کے نام سے احکم الحاکمین نے قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت نازل فرمائی، سورہ آل عمران۔ آل کے معنی کل کا قبیلہ اور عمران اللہ کے برگزیدہ بندے کا نام۔ آل عمران کے نام سے قرآن کریم کی سورت، اس خاندان کی بچی اللہ کو بہت پسند آئی، اس بچی کے نام سے بھی قرآن کریم کی 16ویں پارے کے اندر ایک سورت جس کا نام ہے سورہ مریم، سبحان اللہ۔ کیا بچی ہوگی جس بچی کے نام سے قرآن کریم کی سورت نازل ہو رہی ہے؟ کیا خاندان ہوگا جس خاندان کا ذکر قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل سے؟ دوستو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس خاندان کے اندر کیا خصوصیات تھی، کیا صفات تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرمایا۔ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی خصوصیات، ان کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا نام قرآن کریم میں تو نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے نیک بندوں بندیوں میں ہمارا ذکر ضرور آ جائے گا۔ اس خاندان کی ایک عورت حضرت عمران علیہ السلام کی گھر والی، ان کا نام تھا حضرت حنہ علیہ السلام۔ ان کی بڑی بہن تھی، ان کا نام تھا حضرت عشاء علیہ السلام۔ حضرت عشاء علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی گھر والی اور حضرت حنہ علیہ السلام یہ حضرت عمران علیہ السلام کی گھر والی، دونوں بہن۔ حضرت حنہ علیہ السلام کی عمر جیسا کہ قرآن کریم کی تفسیر کے اندر موجود ہے 98 سال ہو گئی، 98 سال کی عمر، اور 5 بڑھیا اور کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال، کوئی اولاد نہیں۔ اس بات کو یہاں چھوڑ کر کے ادھر آ جائیے۔ حضرت حنہ علیہ السلام کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے پیٹ میں، یہاں سے اسلامی معاشرہ ہو رہا ہے، بچے کی تربیت ہو رہی ہے۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا،
ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور ابھی یہ بھی نہیں جانتی لڑکی ہے یا لڑکا، کالا ہے یا گورا، پورا ہوگا یا ادھورا نہیں جانتی، پیٹ میں حمل ہے اور ان کے باپ حضرت عمران علیہ السلام کا انتقال۔ اب یہ بیوہ بڑھیا عورت یہ دعا مانگتی